رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ومن يضلل الله اور جس شخص کو اللہ گمراہ کر دے فما لہ پس نہیں ہے اس کے لیے من ولی کوئی کارساز من بعدہ اس کے بعد وتری الظالمین اور اے مخاطب تو دیکھے گا ظلم کرنے والوں کو لما رأوا العذاب جب کہ وہ دیکھ لیں گے عذاب کو یقولون کہیں گے هل إلی مرد من سبیل کیا ہے لوٹنے کا کوئی راستہ وتراہم اور تو دیکھے گا انہیں یعرضون علیہا جب انہیں پیش کیا جائے گا جہنم کی آگ پر خاشعین من الذل وہ جھکے ہوئے ہوں گے ذلت کے ساتھ ینظرون من طرف خفیش دیکھ رہے ہوں گے نیچی نظروں کے ساتھ وقال الذین آمنوا اور کہیں گے اس وقت ایمان والے ان الخاسرین کہ بے شک نقصان اٹھانے والے الذین خسروا انفسهم وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنے آپ کو بھی وَأَهْلِيهِمْ اور اپنے گھر والوں کو بھی یوم القیامہ قیامت کے دن الا خبردار ان الظالمین بے شک ظلم کرنے والے فی عذاب مقیم ہمیشہ کے عذاب میں ہوں گے وما كان لهم اور نہیں ہوگا ان کے لیے من اولیاء کوئی حمایتی ینصرونہم جو ان کی مدد کریں من دون اللہ اللہ کے سوا ومن یضلل اللہ اور جس شخص کو گمراہ کر دے اللہ فما لہ من سبیل پس نہیں ہے اس کے لیے کوئی راستہ۔ سورہ شورى کا درس چل رہا ہے، مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ مکی صورتوں میں اللہ پاک نے اپنی وحدانیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت انبیاء کی رسالت کو، آخرت کے ذکر کو اور حقانیت قرآن مجید کو بار بار بیان فرمایا۔ گزشتہ رکوع میں بھی توحید رسالت کے ساتھ آخرت کا ذکر بھی آ چکا ہے۔ آج کی جو آیات زیر درس ہیں اس میں اللہ پاک نے پہلے دنیا کے اندر گمراہی اور ہدایت کے فیصلے کس کے پاس ہیں اس بات کا اظہار فرمایا، اور اس کے بعد آگے اللہ پاک نے روز محشر مجرمین ظلم کرنے والے ظالمین کے انجام کو بیان فرمایا اور ان کی بے بسی کا اظہار فرمایا۔ اللہ اس دن کی محرومی سے، ذلت سے، بے بسی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دنیا میں کہیں نہ کہیں سے کوئی سہارا مل جاتا ہے، لیکن وہاں پکڑے گئے تو کوئی سہارا نہیں ملے گا۔ اللہ عافیت کی صورت مقدر فرمایا۔ تو بہرحال پہلی آیت کریمہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ جسے اللہ گمراہ فرما دے فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ پس نہیں ہے اس کا کوئی کارساز من بعدہ اللہ کے چھوڑ دینے کے بعد۔ اب یہاں ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں، آیت کریمہ کے الفاظ بظاہر یہ ہیں جسے اللہ گمراہ کر دے، یعنی وہ بندہ گمراہ نہیں بھی ہونا چاہتا لیکن اللہ اسے اگر گمراہ کر دے تو یاد رکھیے یہ اللہ کی شان کریمی کے خلاف ہے۔ اللہ کسی کو زبردستی گمراہ نہیں فرماتے۔ یہاں اللہ کے گمراہ کرنے کا معنی یہ ہے
کہ اگر کوئی بندہ گمراہی کے راستے پر اس قدر پختہ ہو کہ اللہ ختم اللہ علی قلوبہم اس کے دل پر مہر لگا دے اور اب فیصلہ ہو جائے کہ اس بندے نے کبھی ہدایت پہ آنا نہیں، یہ مطلب ہے، یہ نہیں کہ معاذ اللہ کوئی پکڑ کر زبردستی جہنم کے راستے پر اسے ڈالتے، نہیں، اللہ نے راستے دونوں دے دیے، اختیار دے دیا، ہدایت کے راستے پر چلانے کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء بھی بھیج دیے، اب انبیاء کے بعد علماء کو یہ ذمہ داری دے دی۔ اتنا سمجھانے کے باوجود اگر کوئی شخص جنت کی راہ چھوڑ کر جہنم کی راہ پہ چلتا ہے، ایک وقت تک اللہ مہلت دیتے ہیں، ذرا سا توبہ کی صورت اپناتا ہے، معاف کر دیتے ہیں، بار بار معاف کرتے ہیں، لیکن جب بدبختی پہ بدبختی بڑھتے بڑھتے دل سیاہ ہو جاتا ہے اور مہر لگ جاتی ہے دل پر، اب فیصلہ ہو جاتے ہیں، چونکہ وہ ذات تو جانتی ہے کہ اس نے اب واپس پلٹنا نہیں ہے، اس وقت اللہ لکھ دیتے ہیں یہ پکا جہنمی ہے۔ تو اب اللہ کے فیصلہ ہو جانے کے بعد ساری دنیا مل کر بھی اس کو سیدھے راستے پر لانا چاہے تو کوئی اور لا، یہ بیان کرنا مقصد ہے کہ اللہ کی قدرت کے آگے کوئی اور کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ پھر ہمیں کسی بھی مقصد کے لیے در در پر ٹھوکریں کھانے کی بجائے تعلق کس کے ساتھ جوڑنا چاہیے، جہاں سے ہدایت بھی ملنی ہے، سب کچھ ملنا ہے، اس لیے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط۔ اور آگے اللہ پاک نے جو دنیا میں گمراہ ہوں گے، بدبختی پر جن کی موت آئے گی، آخرت میں ان کا انجام کیا ہوگا، اللہ پاک نے وہ کیفیت اور نقشہ پیش فرمایا ہے۔ فرمایا وَتَرَى الظَّالِمِينَ، خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو ہے، لیکن مراد ہر قرآن پڑھنے اور سننے والے کو یہ بات سمجھانا ہے۔ اے مخاطب، تو دیکھے گا ظلم کرنے والوں کو، اس ظلم میں سب سے پہلے شرک کفر داخل ہے، اس کے بعد درجہ بدرجہ دوسرے بھی ہر ظلم کی سزا جو کہ اللہ پاک نے مقرر فرما رکھی ہے۔ تو فرمایا وَتَرَى الظَّالِمِينَ، اور اے مخاطب تو دیکھے گا ظلم کرنے والوں کو، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے جہنم کے عذاب۔ دنیا میں کافر نے کبھی آخرت کو تسلیم نہیں کیا، منکر ہے کافر، کوئی جہنم نہیں، کوئی معاشر نہیں، حساب کتاب نہیں، پل صراط نہیں، بس یہی جہان ہے۔ لیکن وہاں جا کر جب اپنی آنکھوں سے وہ سارا منظر نظر آئے گا، اس وقت یقولون، اللہ کے حضور یہ مجرم یہ ظالم کہیں گے، هل الی مرد من سبیل، کیا ہے یہاں سے واپس لوٹنے کا کوئی راستہ؟ ایک لمحے کے لیے یہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، ہم جا کر وہ سارے اعمال کریں گے جو پہلے ہم نہیں کر سکے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک استاد تھے، وہ اس جملے کا ترجمہ کیا کرتے تھے کہ فرمایا کافر اس وقت کہیں گے اللہ دنیا میں اب بھیج دے، پہلے تو فرض نہیں پڑے، اب تہجد بھی نہیں چھوڑیں گے، لیکن پھر موقع نہیں ملے گا، یہی وقت ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، محدثین میں سے بھی ہیں۔ حضرت ایک نماز جنازہ میں شریک ہوئے، اس کے بعد تدفین کے عمل میں شریک ہوئے۔ جب میت کو دفنا لیا، اس پر پتھر رکھ دیا، مٹی ڈال دی گئی، تو سامعین کو مخاطب کر کے حضرت نے سوال فرمایا کہ اگر اللہ اس مردے کو تھوڑی دیر کے لیے زندہ کر دے اور اسے واپس دنیا میں آنے کا اختیار دے دے، یہ کیا کرے گا؟ سارے کہنے لگے حضرت یہ آ کر اپنے ایک ایک گھڑی کو یہ قیمتی بنائے گا، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائے گا۔ تو امام حسن بصری رحمہ اللہ فرمانے لگے میرے رب کا فیصلہ اٹل ہے، اس نے تو واپس آنا، یہ تو چلا گیا، لیکن وہ جو گھڑی اسے ملتی تو یہ غنیمت جان لیتا میرے آپ کے پاس موجود ہے جو زندہ ہے، ابھی مرنے سے پہلے اپنے اس وقت کو قیمتی بنا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ موت ایک نصیحت ہے، لیکن ہم اس سے بھی سبق حاصل نہیں کرتے۔ دوبارہ یہ کافر لوگ جب جہنم کو سامنے دیکھ لیں گے تو کہیں گے کاش کوئی لوٹنے کا راستہ ہوتا۔ اور آگے مزید فرمایا وَتَرَاهُمْ، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو، يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، جب انہیں جہنم پر پیش کیا جائے گا گھسیٹ کر،
منہ کے بل اونگے منہ گھسیٹ کر انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیشہ جہنم کی سے پناہ مانگا کریں اللہ کی ذات سے ہی۔ تو فرمایا جب انہیں جہنم پر پیش کیا جائے گا اس وقت ان کی حالت کیا ہوگی؟ زمین پہ ان کی گردن نیچے کبھی نہیں ہوتی تھی، اکڑی رہتی تھی، ہم چوما دیکھ رہے ہیں سے، لیکن وہاں حال کیا ہوگا؟ خاشعین من الذل، سر جھکے ہوئے ہوں گے ذلت کی وجہ سے، اور ینظرون من طرف خفیش، کیا بہترین تعبیر کی ہے۔ جیسے دنیا میں نا، جیسے ابھی بھی ہمارے ملک کے اندر حالیہ واقعات کے اندر کچھ بدبختوں نے ملکی املاک کو نقصان پہنچایا، ملکی سالمیت پہ حملے کیے، آج جب ان کی تصویریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں، گرفتاری ہو رہی ہے، جب ان کو پکڑ کر لے جایا جا رہا ہوگا نا تو وہ جھکی ہوئی نظروں سے جا رہے ہوں گے، دائیں بائیں کو دیکھ رہے ہوں گے، کوئی اپنا تو نہیں دیکھ رہا۔ روزے محشر بھی یہی حال ہوگا مسلمین کا، جب انہیں پکڑ کر لے جایا جا رہا ہوگا یوں نظریں بھی جھکی ہوں گی اور دائیں بائیں دیکھ رہے ہوں گے، کوئی اپنا تو نہیں دیکھ رہا، لیکن اس دن تو سارا عالم دیکھ رہا ہوگا، ساری انسانیت، جنات موجود ہوں گے، سب کے سب دیکھ رہے ہوں گے یہ منظر۔ اس لیے فرمایا کسی نے کیسے ہوگی حشر میں یہ آنکھ شرمائی ہوئی، ہائے بھری محفل میں آج کیسی رسوائی ہوئی۔ اللہ اس دن کی رسوائی سے حفاظت فرمائے، دنیا میں بھی اللہ ذلت سے بچائے اور خصوصاً اس جہان کی ذلت سے اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اس وقت فرمایا مجرموں کا تو یہ حال ہوگا، جھکے ہوئے نظریں نیچے کیے ہوئے جا رہے ہوں گے، اور انہیں دیکھ کر وقال الذین آمنوا، وہ لوگ کہیں گے جو ایمان لائے، اللہ ایمان والوں میں ہمیں شامل فرمائے، وہ لوگ کہیں گے جو ایمان لائے، کیا کہیں گے؟ ان الخاسرین، کہ بے شک گھاٹا اٹھانے والے تو وہ ہیں، الذین خسروا انفسہم، جنہوں نے گھاٹے میں ڈالا اپنے آپ کو بھی، واہلیہم، اور اپنے گھر والوں کو بھی، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ یہ در حقیقت کفار کے ایک اعتراض کا جواب ہوگا۔ غریب نادار صحابہ یا وہ صحابہ جو پہلے مالدار تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا، تو انہیں دیکھ کر مشرکین مکہ کہا کرتے تھے معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر تم نے کیا حاصل کیا؟ تمہارے محلات گئے، تمہارے بزنس گئے، تمہارے باغ گئے، سب کچھ تم نے لٹا دیا، ملا کیا؟ خواہ مخواہ کے تمہارے ساتھ جو ہے وعدے کیے جا رہے ہیں، تمہیں جنت ملے گی، یہ ملے گا، یہ ملے گا، وہاں بھی کچھ نہیں ملنا تمہیں۔ تو یہ اعتراض کیا کرتے تھے کافر۔ تو اس دن یہاں ایمان والوں میں اگرچہ سارے داخل ہیں، لیکن میرا دل کہہ رہا ہے کہ شاید یہ صحابہ ہوں گے جو اس وقت ابو جہل کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہوں گے کہ اس وقت تو تم کہہ رہے تھے کہ تم نے نقصان اٹھایا، سب کچھ ضائع کر دیا، نقصان ہم نے نہیں اٹھایا۔ وہ ظاہری آنکھ سے چلے، دنیا کے اندر مال کی کمی نظر آ رہی تھی، لیکن وہ نقصان نہیں تھا۔ نقصان تو یہ ہے جن لوگوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا ہے، وہ نقصان نہیں تھا دنیا کا۔ تو بہرحال فرمایا ایمان والے کہیں گے بے شک نقصان اٹھانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور گھر والوں کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیا۔ اور ساتھ ہی تنبیہ فرمائی، الا خبردار، ان الظالمین فی عذاب مقیم، کہ بے شک ظالم لوگ جز وقتی عذاب نہیں، ایسا عذاب ہوگا جو کبھی جدا نہ ہونے والا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، ہمیشہ کے عذاب میں ہوں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ پھر اللہ پاک نے اپنی قدرت اور اپنے ماں سوا سب کی بے بسی کا اعلان فرما دیا۔ اللہ جسے پکڑ لے کوئی اور چھڑا نہیں سکتا، یہ عقیدہ بنا لے، یہ کمزور عقیدے، فلاں یہ کر دے گا، فلاں یہ کر دے گا، کوئی شفاعت کرنے والا اللہ کی مرضی کے بغیر شفاعت نہیں کرے گا۔ یہ کیسے نظریہ بن گیا ہمیں کہ ہمارا جی کہ اللہ کے جو نافرمانیاں کرتے رہے اور امیدیں مان لیں فلاں شفاعت فرما دیں گے، فلاں شفاعت فرما دیں گے۔ اللہ کے ولی اتنے گئے گزرے نہیں، اللہ کے نبی اتنے گئے گزرے نہیں کہ رب کے باغیوں کی شفاعت کرتے تھے۔ اس لیے شفاعت کا عقیدہ رکھنا ہے، لیکن شفاعت کا عقیدہ اللہ کی بغاوت کے ساتھ نہیں، اپنی کمزوری پر۔ اے اللہ کوشش کرتے ہیں نماز پڑھنے کی پھر رہ جاتی ہیں، کوشش کرتے ہیں گناہوں کو چھوڑنے کی پھر ہو جاتے ہیں، کمزور ہیں، اے اللہ اپنے حبیب کی شفاعت عطا کرنا، تو پھر انشاءاللہ شفاعت ملے گی۔ اپنی عاجزی کا اظہار کریں گے، یعنی کہ ڈر جائیں جو مرضی کرتے رہیں جی، حضور
शफात फरमा देंगे। माज़अल्लाह हुजूर की ज़ात पर इतना बड़ा बहतान न माने कि अल्लाह के नबी जो रब से मांगी बनकर फिरता फिर रहे दुनिया में और अल्लाह के नबी उसको पकड़कर जन्नत में ले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इसलिए अल्लाह पाक आफियत का मामला फरमाए, अपनी भी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हकीकी मोहब्बत नसीब फरमाए। तो फरमाया वमा कान लहुम मिन औलिया, नहीं होगा इन मुजरिमों के लिए कोई भी वली, कोई भी मदद करने वाला, यंसुरूनहुम, जो इनकी मदद करे, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा। अल्लाह के सिवा में अंबिया भी दाखिल है ना जी, फरिश्ते भी दाखिल हैं, वली भी दाखिल हैं, माँ बाप भी दाखिल हैं, हाफिज कुरान भी दाखिल हैं, शहीद भी दाखिल हैं, आलिम भी दाखिल हैं। जितनों को अल्लाह ने शफात का इख्तियार दिया है, ये अल्लाह की मर्जी के बगैर सिफारिश नहीं करेंगे। और फरमाया वमन युज़लिल्लाह, फिर वही इब्तिदा वाली बात, जिसे अल्लाह गुमराह कर दे, यानी जिसके दिल पर मोहर लगा दे, फमा लहू मिन सबील, उसके लिए दुनिया आखिरत दोनों में बचने का कोई रास्ता नहीं है। अल्लाह पाक अपना फजल फरमाए, दुनिया आखिरत में आफियत